ہے صدقہ چار طرح کا ہوتا ہے اور اس کے چار طرح سے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک صدقہ وہ ہے جس کے بدلے میں اللہ ایک خرچ کرو گے تو 10 عطا فرمائے گا۔ ایک صدقہ وہ ہے کہ اگر انسان ایک خرچ کرے گا تو اللہ 70 عطا فرمائے گا۔ ایک صدقہ وہ ہے کہ انسان ایک خرچ کرے گا تو اللہ 700 گنا عطا فرمائے گا۔ اور جو طالب علم پر اگر ایک خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 7,000 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اگر کسی طالب علم پر یا مدرسے میں تعاون کے لیے 1 روپیہ صدقہ کیا تو اللہ 7,000 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ زندگی میں نماز پڑھتا تھا، انتقال ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھ سکتا۔ زندہ تھا، روزہ رکھ سکتا تھا، مر گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ حضور فرماتے جتنے بھی اعمال ہیں سب منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر بھی جائے اللہ اسے قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ مسجد میں تعاون کرنا، مدرسے میں تعاون کرنا، کہیں پانی کی کمی تھی پانی کا انتظام کرنا۔ انسان نے مسجد میں تعاون کیا، جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے اللہ اسے قبر میں ثواب عطا کرے گا۔ کسی نے مدرسے میں تعاون کیا، انسان قبر میں چلا گیا، بچے مدرسے میں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ تعاون کرنے والوں کو قبر میں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اس خرچ میں سے تھوڑا سا مدرسوں میں تعاون کریں تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ حضور فرماتے دوسری چیز علم نافع ہے۔ علم نافع، آپ نے کسی کو کلمہ پڑھایا، آپ نے کسی کو قرآن کی ایک آیت سکھائی، جب تک وہ اس آیت کو پڑھتا رہے گا آپ اگر قبر میں چلے جائیں گے اللہ پھر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے جس کو قرآن سکھایا، کسی کو کلمہ سکھایا، کسی کو نماز سکھائی، وہ آگے اگر اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے متعلمین کو سکھائے تو اللہ قبر میں اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ اس کے شاگردوں کے ذریعے، اس کے متعلمین کے ذریعے کلمہ پڑھتے رہیں گے، پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کلمہ سکھایا ہوگا ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اے ہاتھی پور اور اطراف کے زندہ دل مسلمانوں، سوچو تو صحیح، ہم نے اپنے مکان کو بنانے کے لیے کتنا خرچ کیا؟ ہم نے نہ لاکھ دیکھے نہ 20 لاکھ دیکھے، ہم سوچتے رہے اگر ہمارے مکان میں ٹائلز اچھی ہوگی تو دنیا والے ہماری قدر کریں گے، ہمارے مکان میں اگر غذائیں اچھی ہوگی تو دنیا والے ہماری قدر کریں گے، ہمارا مکان اگر بلند بنا ہوگا تو دنیا والے ہماری قدر کریں گے۔ لیکن جناب جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ٹائلز رکھی رہ جاتی ہے، وہی نیکیاں کام آتی ہیں جس نیکیوں کو کرنے میں ہم ہچکتے تھے۔ کیا مطلب؟ ہم نے اب تک اپنے مکان کے لیے جو کچھ کیا دم نکل گیا، مکان میں پیچھے رہ گیا، اولاد پہ خرچ کیا دم نکل گیا، اولاد کی تعلیم پیچھے رہ گئی، اولاد کا لباس پیچھے رہ گیا، اولاد کا مکان پیچھے رہ گیا۔ لیکن جو خرچ ہم نے اس لیے کیا، اگر ہم مدرسے میں تعاون کریں گے، جب کوئی بچہ حافظ قرآن بنے گا تو اللہ اس کو بھی اجر دے گا، ہم تعاون کریں گے تو ہم کو بھی اجر دے گا۔ ہم نے مسجد میں اس لیے تعاون کیا کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، جب تک نمازی نماز پڑھیں گے نمازی کو بھی ثواب ملے گا، تعاون کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ تو اے سنیو، اپنے مزاج کو یوں بناؤ کہ جب تک تم دنیا میں رہو دنیا بھی سنوارتے رہو، مکان بھی بناتے رہو، تجارت بھی کرتے رہو، اس کے ساتھ ساتھ مساجد کی خدمت کرو، مدارس میں تعاون کرو، اس لیے کہ مکان دنیا کے لیے ہے، قرآن اور مدرسے آخرت کے لیے ہے۔ جس نے قرآن سے محبت کی ہوگی، مدرسوں سے محبت کی ہوگی، اللہ کی رحمتیں پکاریں گی، فرشتوں استقبال کرو، اس لیے کہ یہ نبی کا غدار بن کے نہیں بلکہ دنیا سے مصطفیٰ کا وفادار بن کے آیا ہے۔
اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، علامہ شاداب نعیمی صاحب قبلہ۔ اس لیے کہ دنیا کے لیے مکان ہے اور آخرت کے لیے قرآن ہے۔ جی بولو غلط تو نہیں ہے؟ غلط تو نہیں ہے؟ دنیا کے لیے مکان ہے، تجارت ہے، آخرت کے لیے نماز ہے، آخرت کے لیے قرآن ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ قاری ساجد صاحب قبلہ کی صدارت میں ان کے ساتھ والوں نے، علماء نے، حفاظ نے کتنی محنتیں کی۔ آج آپ کی سرزمین سے 5 بچے وہ تیار ہوئے ہیں جو کل کو کسی مصلی پر نماز پڑھائیں گے تو کسی مصلی پر تراویح پڑھائیں گے۔ یارو یاد رکھنا، آپ نے اگر ان کی حوصلہ افزائی کی ہوگی، آپ نے ان کی تنخواہ کے لیے خرچ کیا ہوگا تو یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ جہاں جہاں بھی وہ بچے قرآن پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جنہوں نے مدرسے میں محنتیں کی ہوگی ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے مدرسوں کو اللہ اکبر تنقید نہ بناؤ، مدرسوں پہ تبصرہ نہ کرو، اس لیے کہ غیر لوگ یہی تو چاہتے ہیں مدرسوں کو مٹا دیا جائے، مساجد کو ڈھا دیا جائے۔ اے مسلمانوں، ہم بھی مدرسوں پر اگر تبصرہ کریں گے، ہم بھی مساجد پر تبصرہ کریں گے، ہم بھی مدرسوں کا برا چاہیں گے تو سامنے والوں کو موقع مل جائے گا۔ یاد رکھو، جب تک مدرسے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگوں کے دل میں قرآن کی عظمتیں برقرار ہیں، جب تک مدرسے باقی ہیں لوگوں کے دل میں عظمت مصطفیٰ برقرار ہے۔ اس لیے کہ تمہیں کسی چوراہے پر قرآن کی بات نہیں ملے گی، کسی سیاستداں کی بیٹھک میں قرآن کی بات نہیں ملے گی۔ اگر قرآن کی بات ملے گی تو مسجد کے ممبر سے ملے گی، اگر قرآن کی بات ملے گی تو مدرسہ کے درسگاہ سے ملے گی۔ اس لیے کبھی مدارس پہ تنقید نہ کرنا، کبھی مدارس پہ تبصرہ نہ کرنا، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اپنی قوم کے مدارس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ کل جب یہی بچے فارغ التحصیل ہو کر نکلیں گے، جب دنیا کو اپنی پڑی ہوگی، یہ قرآن بچانے کے لیے سلمان اظہری کی صورت میں سامنے آئیں گے، تو مولانا قمر غنی عثمانی کی صورت میں سامنے آئیں گے اور ظالموں سے کہیں گے تم ہمیں جیل میں ڈال سکتے ہو، تم ہم پہ پابندیاں لگا سکتے ہو، مگر ہمارے دلوں کا کیا کرو گے؟ اس لیے کہ ہم نے تن مصطفیٰ پہ قربان کر دیا ہے، دل مصطفیٰ پہ قربان کر دیا ہے، تن مصطفیٰ پہ قربان کر دیا ہے۔ جب یہ علماء اٹھیں گے تو پوری قوم بولے گی جو جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، نہ ہم سے ہو سکے گا لوگوں نبی کا جاہو جلال دیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی جامعہ غوث العلوم۔ بہت اچھے شاداب بھائی، بہت خوب۔ کیونکہ جب تک مدرسے سلامت ہیں مصلی سلامت ہیں۔ صحیح بات۔ آج تم اپنی زبان کے نشتر سے علماء کو گھائل تو کر سکتے ہو، مگر یاد رکھو جب دین کی بات آئے گی تو آپ کو علماء صف اول میں ملیں گے، آپ کو یہی حفاظ ملیں گے، آپ کو یہی قرہ ملیں گے۔ اس لیے کہ جب قوم کے لیڈر مضبوط ہوتے ہیں تو قوم بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ میں نے مانا کہ ہر آدمی سلمان نہیں بن سکتا، مگر کوئی تو اٹھے گا سلمان کے جیسا، جو قرآن کی آواز کے لیے کھڑا ہوگا، جو اسلام کی بلندی کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رب کعبہ نے ہر دور میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے جان دے کر اسلام کو بچایا، جنہوں نے مال دے کر اسلام کو بچایا۔ 1400 سال سے کوششیں ہو رہی ہے اسلام مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، مگر جتنا مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، اسلام اتنا ہی بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اور بلند کیوں نہ ہو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ بے شک حق ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھے بات بولے، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مچل کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان آپ کے اللہ۔ سامنے کلام اللہ کی دو آیات کو پڑھا، اسی پر مجھے انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، رب فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اور حفاظت کیسے فرمائی؟ اللہ نے ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سینوں کو قرآن کا جزدان بنا دیا۔ بے شک۔ کوئی پریس میں رد و بدل کر سکتا ہے، کاغذ کو مٹا سکتا ہے، مگر جب تک مومنوں کے سینے سلامت ہیں قرآن سلامت ہے انشاءاللہ۔ بے شک۔ قرآن کو کوئی بدل، زور سے بولو، نہیں سکتے۔ قرآن کو کوئی مٹا۔
اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. سبحان اللہ. اب جو مجھے وقت ملا انشاءاللہ اسی کے اندر میں بولوں گا. ان دونوں موضوع کو میں ساتھ لے کر چلوں گا. مچل کر بولیں سبحان اللہ. اللہ کی قسم یاد کرو 1400 سال پہلے اسی دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان بندے کو پیدا فرمایا تھا. جانتے ہو اس بندے کا نام کیا تھا؟ دنیا اسے جناب عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. اگر جانتے ہو تو مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. عبد المطلب کو اللہ نے وہ کمال دیا. جس وقت مکہ میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، جس وقت مکہ میں لوگ پتھروں کو پوجا کرتے تھے، اس وقت عبد المطلب کسی بت کے سامنے نہ جھکے، کسی پیڑ کی عبادت نہیں کی، کبھی سورج کو نہیں پوجا، بلکہ اس وقت بھی کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر دین حنیف پر چلتے تھے، دین ابراہیمی پر چلتے تھے. سب سے بڑی نعمت تو یہ اللہ نے عبد المطلب کو ایمان دیا. اس سے بڑی نعمت یہ اللہ نے عبد المطلب کو کعبے کا متولی بنایا. عبد المطلب کے ہاتھ میں کلید کعبہ تھی. اس سے بڑا اللہ کا کرم یہ اللہ نے عبد المطلب کو مکہ کا سردار بنایا. دیکھو کتنا مہربان ہے پروردگار عالم. عبد المطلب کو نوازے جا رہا ہے. ایسے دور میں ایمان دیا جب ایمان کا تصور بھی نہیں تھا. ایسے دور میں کعبے کا متولی بنایا جس کو دنیا میں سب سے بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا. اس سے بڑھ کر کرم یہ اللہ نے عبد المطلب کو بہت سے بیٹے دیے. ایک سے ایک حسین بیٹا تھا، ایک سے ایک جوان بیٹا تھا، ایک سے ایک بہادر بیٹا تھا. لیکن ان تمام بیٹوں میں جو سب سے بہادر تھا، جو سب سے خوبصورت تھا، اس بیٹے کا نام جناب عبداللہ تھا. عبداللہ کی شان یہ تھی جب عبداللہ گلیوں سے نکلتے تھے نا تو مکہ کی گلیاں مہک جاتی تھی. عبداللہ جب مسکراتے تھے یوں لگتا تھا جیسے کہ پھول کھل رہے ہو، یوں لگتا تھا جیسے بہاریں آ گئی ہو. مکہ میں کوئی باپ ایسا نہیں تھا جس کی یہ تمنا نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. عبد المطلب کی بارگاہ میں آتے، عبد المطلب عبداللہ کا نکاح میری بیٹی سے کر دیا جائے، میری بیٹی کا رشتہ عبداللہ کے لیے قبول کر لیا جائے. تو جناب عبد المطلب کہتے تھے اے مکہ کے لوگوں، مجھے صرف عبداللہ کے لیے خوبصورت بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، خوبصورت بہو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں جو عبداللہ کے گھر میں بیاہ کر آئے وہ صرف حسین نہ ہو بلکہ وہ عزت دار بھی ہو، بلکہ وہ شرافت والی بھی ہو، بلکہ اس کا حال یہ ہو وہ خدا وحدہ لا شریک کو مانتی ہو. میں جانتا ہوں جس طرح سے میرے عبداللہ کا مکہ میں جواب نہیں ہے، جب عبداللہ کی بیوی اس کے گھر میں آئے تو اس کی بیوی کا بھی مکہ میں کوئی جواب نہیں ہو. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. عزت والی بھی ہو، شرافت والی بھی ہو، حسن و جمال کا پیکر بھی ہو، اچھے باپ کی اچھی بیٹی ہو. سب کو منع کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ سے بچپن ہی سے لوگوں نے حملے کرنے شروع کر دیے تھے. کہیں سے تیر آتا حضرت عبداللہ کے قریب سے گزر جاتا، مگر کبھی پتہ نہ چل سکا تھا کہ عبداللہ کا دشمن آخر کون ہے جو حضرت عبداللہ پہ حملے کر رہا ہے یا حملے کرا رہا ہے. جب حضرت عبداللہ کی عمر 23 برس کی ہوئی، زور سے بولے کتنے برس کی؟ 23 برس کی ہوئی، تو آپ نے اپنے بابا کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے بابا، آپ کے بیٹے کا دل چاہتا ہے آج شکار کو جائے. جناب عبد المطلب نے مسکرا کر کہا بیٹا عبداللہ جاتے رہے ہو مگر یاد رکھنا تمہارے باپ کو تم سے بڑا پیار ہے. اپنا خیال رکھنا ایسا نہ ہو کوئی تلوار پہ تم سے حملہ کر دے، کوئی تمہیں تیر سے گھائل کر دے. اگر تمہیں تکلیف پہنچے گی تو تمہارے باپ کو بڑا درد ہوگا، تمہارے باپ کو بڑی تکلیف ہوگی. عزت دار بیٹے نے اپنے بابا کو سلام کیا. حضرت عبداللہ جنگل میں چلے. اسی جنگل میں قبیلے بنو زہرہ کا سردار ہے جس کا نام اللہ اکبر، جس کا نام اللہ اکبر عبد مناف کے بیٹے ہیں جن کا نام وہب ہے. جناب عبداللہ سے جب وہب کی ملاقات ہوئی، آپ نے عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا تو سمجھ گئے یہی وہ نوجوان ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، یہی وہ نوجوان ہے جس کی پشت سے آخری پیغمبر پیدا ہوگا. حضرت عبداللہ سے پوچھنے لگے عبداللہ نام کیا ہے تیرا؟ آپ نے کہا جناب میرا نام عبداللہ ہے. کہا نوجوان بتا کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں جو مکہ کے سردار ہیں، جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں. اتنی گفتگو کرنے کے بعد وہب اپنے راستے چلے، عبداللہ اپنے راستے چلے. ابھی تھوڑے سے آگے بڑھے تھے کہ 70 یہودیوں نے عبداللہ کو گھیرے میں لے لیا. کتنے یہودیوں نے؟
70 یہودیوں نے گھیرے میں لیا، تلواریں لہرانے لگے اور کہنے لگے عبداللہ قتل کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، مار ڈالیں گے، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ جناب عبداللہ نے کہا او مجھے محاصرے میں لینے والوں، میں تمہیں جانتا نہیں، میری تم سے ملاقات نہیں، میں نے آج تک تمہیں کبھی دیکھا نہیں، میری عزت کا حال تو یہ ہے آج تک میں نے مکہ میں کسی کو گالی نہیں دی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، کسی سے دل نہیں دکھایا، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح میری اور تمہاری دشمنی کیا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کرنے پہ تلے ہو؟ تم مجھے کیوں ہلاک کرنے پہ تلے ہو؟ تو آنے والی جماعت نے کہا تھا اے عبداللہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ تیری پشت سے وہ پیغمبر دنیا میں آئے گا جو تمام زمانے پہ نور بن کے چھا جائے گا، اس کا آنا ہوگا، اس کا دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے گا، اس کی رسالت تمام رسولوں پہ غالب ہوگی، اس کی نبوت تمام نبیوں پہ غالب ہوگی۔ حضرت عبداللہ کی جانب تلواریں لہرانے لگے، عبداللہ تجھے قتل کر دیں گے، نہ تو رہے گا نہ تیرا بیٹا دنیا میں آئے گا۔ حضرت وہب اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، دل کانپ گیا اور دل میں خیال کیا میں نے تو سوچا تھا میں اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح عبداللہ سے کروں گا، مگر لگتا ہے یہ لوگ عبداللہ کو قتل کر دیں گے، عبداللہ کو ہلاک کر دیں گے۔ ابھی وہ بھی اتنا سوچ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں آسمان سے ایک نورانی مخلوق نازل ہوتی ہے، جن کے سر پہ امامہ ہے، جن کے چہرے چاند کے جیسے روشن ہیں، وہ زمین پہ اترتے ہیں اور وہ جو 70 یہودی حضرت عبداللہ کو قتل کرنے آئے تھے آنے واحد میں 70 یہود کو قتل کر دیتے ہیں اور کہتا ہے ان جماعت کا فرشتہ اے یہودیوں تم عبداللہ کو مٹانا چاہتے تھے مگر خدا عبداللہ کو بچانا چاہتا ہے اور خدا جسے بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ اے ہاتھی پور کے زندہ دل مسلمانوں، لوگ تمہیں کفر سے ڈرائیں گے، لوگ تمہیں طاقت سے ڈرائیں گے، مگر یاد رکھو جس کو اللہ رکھے اسے دنیا میں کوئی مار نہیں سکتا، اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے تو شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا شاداب رضا نعیمی صاحب قبلہ، جامعہ غوث العلوم، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ آج لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ نماز پڑھو تو ثواب ہے، مت پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ بتاؤ یہ ذہنیت ہے کہ نہیں ہے؟ غلط بات تو نہیں ہے؟ مگر حضور فرماتے ہیں نماز چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کس سے بڑا؟ زنا سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ اگر کسی سے کہا جائے نماز پڑھ لو تو جواب ملتا ہے واپس میں تم ہی پڑھ لو، تم ہی جنت میں جاتا دیکھ لیں گے۔ بھائی نمازی تو جنت میں جائے گا، نماز کے وقت میں مسجد کے دروازے پہ تاش کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مقدر تو جہنم ہے۔ ایمان لے جائے اللہ بخش دے تو اس کی مہربانی، ورنہ کوئی یہ چاہے میں نماز کے قریب نہ جاؤں یوں ہی بخشا جاؤں، روزہ رکھوں نے یوں ہی بخشا جاؤں، تو پھر غوث پاک نے راتوں کو عبادت نہیں کی ہوتی، حسین نے سر کو نماز میں نہیں کٹایا ہوتا۔ جانتے ہو نمازوں کی اہمیت میرے آپ کے دل میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، اور ہم سب کا یہی حال ہے جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان۔ باپ نے بتا دیا، اذان پڑھنے والے نے پڑھ دی، بتا دیا تو مسلمان ہے، اس لیے اہمیت نہیں ہے نہ اسلام کی، نہ نماز کی، نہ قرآن کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی۔ اگر نمازوں کی اہمیت پوچھنی ہے تو بلال سے پوچھو، جس نے نماز کے لیے اپنی زبان کو جلا دیا مگر بلال پھر بھی بولا لا الہ الا اللہ۔ واہ واہ واہ۔ توجہ ہے، انشاءاللہ میں بات شروع کر رہا ہوں۔ آج قاری ساجد اشرفی صاحب قبلہ نے چند بچوں کو تیار کیا، کس لیے؟ تاکہ جب ضرورت پڑے تو مصلوں پر قرآن بھی سنائیں، امامت کے فرائض بھی انجام دے، لوگ آئیں تو ان کو مسئلہ بھی بتائیں۔ آج پروا نہیں ہے، اگر جوانوں سے کہو بھائی روزہ رکھ لو، ابھی ہماری عمر کیا ہے، اگر آئی فون چاہیے تھا تو 10 سال کی عمر میں جب 10ویں میں تک کہتا تھا پڑھنے، جب جاؤں گا جب موبائل دلاؤ گے، موبائل کی ضرورت تھی جوان تھا، روزہ رکھنے کہہ دیا تو بچہ بن گیا۔ یہی حال۔ اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پردادا سے اسلام ملا،
باپ نے قرآن کو ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر قرآن کی اہمیت پوچھنی ہے تو خباب ابن ارت کی اس پشت سے پوچھو جن کو کوئلے پر لٹا کر سینے پر پیر رکھ دیا جاتا تھا، ان کی پشت کی رطوبت سے کوئلے بجھ جاتے تھے مگر ظالموں کو رحم اللہ اسلام فری میں ملا۔ اس لیے اگر امیروں سے کہو زکات دو تو امیر یوں ہی بگاڑتے ہیں جیسے کہ مولوی نے اپنے گھر کے لیے مانگا، اپنے باپ کے لیے مانگا۔ اگر اسلام کی عظمتیں پوچھنی ہیں تو عثمان غنی ذوالنورین سے پوچھو جن کا چاچا انہیں چٹائی میں لٹانے کے بعد دھونی دیا کرتا تھا، آنکھیں ابل پڑتی تھی، زبان باہر کو آ جاتی تھی، جب ان کو چٹائی سے باہر کیا جاتا تھا چچا پوچھتا تھا عثمان اب بھی نبی کو مانے گا، اب بھی کلمہ پڑھے گا؟ تو مصطفیٰ کا دیوانہ کہتا تھا اے میرے چچا جان لے سکتا ہے مگر سینے سے ایمان نہیں لے سکتا۔ عثمان غنی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن آج مسجدوں کو اس لیے ہم نے ویران کر دیا کہ ہمارے باپ نے کہہ دیا تھا تو مسلمان ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے، ہمارے باپ نے کہہ دیا تھا تو مسلمان ہے اس لیے امیر زکات نہیں دے رہے، ہمارے باپ نے کہہ دیا تھا تو مسلمان ہے۔ مگر کاش ہم روایتی مسلمان نہ بنتے بلکہ ایسے مسلمان بنتے جن مسلمانوں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم مرے تو حالت اسلام پر مر۔ کہیں اللہ نے فرمایا اگر تجھے بننا ہی ہے تو سچا پکا مومن بن، سیدھا سادہ مسلمان بن، اس لیے کہ اگر تو مومن ہوگا تو تیرا باپ تیرے کام آئے نہ آئے مگر قبر میں ایمان کام آئے گا۔ اگر تو سچا مسلمان ہوگا دادا کی پراپرٹی کام آئے نہ آئے مگر حشر میں تیرے ایمان کام آئے گا، اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں وہ دنیا میں رہ جاتی ہیں، اگر ساتھ جانے والی کوئی چیز ہے تو ایک کا نام ایمان ہے، دوسرے کا نام قرآن۔ بے شک ایک کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیں، ایمان، اور دوسرے کا قرآن۔ اور مصطفیٰ کی زندگی کے بارے میں ہم سوچتے کہ نبی نے شاید کوئی تکلیف نہ اٹھائی ہو، جب معجزات بیان کیے جاتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں نبی کی زندگی آسان تھی۔ آج لوگوں میں آپ کو مصطفیٰ کی زندگی کا درد بتاؤں گا۔ میرے آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ امتحان اتنے بڑے لیتا ہے، اور کوئی آدمی اس قابل نہ ہو کہ اسے مرتبہ ملے تو اللہ اسے بیماریوں میں مبتلا کر کے مرتبے دیتا ہے، اس کو پریشانی میں ڈال کر مرتبے دیتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ آقا فرماتے اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ امتحان کسی سے لیے گئے تو اس ذات کا نام محمد ہے۔ اگر اس کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ کسی کو آزمایا تو اس شخصیت کا نام محمد ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب کیا کہتے تھے؟ میرے بیٹے کے گھر میں جو بیوی آئے گی وہ عزت دار بھی ہوگی، وہ خاندان والی بھی ہوگی۔ اب جب حضرت عبداللہ کو فرشتوں نے بچایا تو حضرت وہب مسکرائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے بھیج دیا۔ عبد المطلب نے دونوں کے رشتے کو قبول فرما لیا۔ جب دونوں کا نکاح ہوا، جو دلہا ہے اس کا نام عبداللہ ہے، جو دلہن ہے اس کا نام جناب آمنہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ اب مصطفیٰ پشتے بابا سے اپنی والدہ کے شکم اتھر میں آ جاتے ہیں۔ جب میرے نبی کا نور 7 مہینے اپنی والدہ کے شکم اتھر میں پروان چڑھا تو ایک دن جناب عبد المطلب نے کہا اے میرے بیٹے عبداللہ ملک شام چلے جاؤ۔ عبداللہ نے عرض کیا بابا کیا کروں گا؟ جناب عبد المطلب نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ہمارا ننھا مہمان دنیا میں آنے والا ہے، جا اناج خرید کر لا، جا اچھے اچھے پکوان خرید کر لا، اس لیے کہ جب تیرا بیٹا دنیا میں آئے گا میں تمام مکہ کو دعوت کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جناب عبداللہ ملک شام گئے، وہاں سے اناج خریدا، پکوان خریدے۔ جب واپسی میں مدینہ کے قریب آئے نا تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں یہ مصطفیٰ کا پہلا امتحان تھا۔ ابھی محمد عربی اپنی والدہ کے شکم اتھر میں ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ لوگوں اگر باپ کی قدر پوچھنی ہے تو اس یتیم بچے سے پوچھو جس نے اپنے باپ کا کبھی چہرہ نہ دیکھا ہو، جس کو دنیا نے دھتکارا ہو، جس کو باپ جیسا پیڑ نہ ملا ہو۔ دنیا کی اللہ اکبر تمازت سے بچانے کے لیے آج نوجوان کہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اے لوگوں باپ کی اہمیت پوچھنی ہے تو یتیموں سے پوچھو۔ اس لیے میرے سرکار کہتے ہیں
ہیں اے میرے امتی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس لیے کہ اگر کسی یتیم کے سامنے تو نے اپنے بچے سے پیار کیا تو اس یتیم کا دل ٹوٹ جائے گا، اس یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ ابھی میرے نبی ماں کے شکم میں ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں یتیم ملے تو اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دینا، جتنے بال اس کے سر کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شاداب نعیمی صاحب قبلہ، جشن دستار بندی جامعہ غوث العلوم، نعرہ تکبیر۔ لوگوں یتیموں کا کبھی دل مت دکھانا، اس لیے کہ آقا نے یتیم کے سامنے بچوں سے پیار کرنے بھی منع کیا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آقا بھی والدہ کے شکم میں ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب حضور کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب نہ باپ کا سر پہ سایہ ہے، ماں بھی آپ سے رخصت ہو چکی ہے۔ آپ کے دادا نے آپ کو اپنی آغوش میں اٹھایا، کہا پوتے پریشان مت ہونا، ابھی عبد المطلب زندہ ہے۔ باپ رخصت ہو گئے، ماں رخصت ہو گئی، بابا نے دادا نے گود میں لیا، آغوش میں لیا۔ 2 سال گزرے کہ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ کیا یہ امتحان نہیں ہے؟ بولو امتحان نہیں ہے؟ اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ کسی نے اپنے والد کا چہرہ نہ دیکھا ہو، ماں کی تھوڑی تھوڑی یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہو، اور دادا کا انتقال ہو گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ محمد عربی کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں تھا، تکلیف نہیں تھی۔ آقا کہتے ہیں اللہ نے مجھے سب سے زیادہ آزمایا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ جب حضور کی عمر 25 سال کی ہوئی، بولے زور سے کتنے سال کی؟ 25 سال کی ہوئی تو مکہ المعظمہ کی ایک عزت دار عورت جن کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ تھا، آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ میرے حضور نے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا۔ آقا کی عمر 25 برس کی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 برس کی ہے۔ آقا کی ابا کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کا 2 نکاح ہو چکے ہیں، مگر حضور نے پھر بھی نکاح فرمایا۔ جانتے ہو مسلمانوں کس لیے؟ اس لیے کہ اس دور میں بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کو ایک تنگ و تاریک کمرے میں قید کر دیا جاتا۔ جب 40 دن گزر جاتے تھے وہ بیوہ اسی میں کھاتی تھی، وہ بیوہ اسی میں پیتی تھی، وہ بیوہ اسی میں اللہ اکبر دوسری حاجات کو پورا کرتی تھی، اسی گندگی میں گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی۔ جناب جب یہ عورت باہر نکلتی تھی نا، مکہ کے لوگ اسے گدھے کی پشت پر بٹھاتے تھے، اس کے سر کے بال مون کر کے اس کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ منحوسہ عورت ہے جس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ میرے نبی جانتے تھے عورتوں کو ستایا جا رہا ہے، میرے نبی جانتے تھے عورتوں کو منحوسہ سمجھا جا رہا ہے، میرے نبی جانتے تھے عورتوں کو حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب سے سب بیواؤں کو منحوسہ سمجھتے تھے، میرے پیغمبر نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا اور اپنی امت کے لیے یہ پیغام دے دیا، اے میرے امتی اگر کسی عورت کو تیرے سہارے کی ضرورت ہو، اگر وہ بیوہ ہو جائے تو اسے منحوسہ مت سمجھنا، اس سے نفرت مت کرنا، بلکہ اسے نکاح کے عقد کے رشتے میں باندھ لینا۔ اگر تو نے کسی کو سہارا دیا، ادھر تو سہارا دے گا، ادھر آسمانوں میں تیرا نام جنتیوں میں لکھ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شاداب نعیمی صاحب قبلہ۔ بہت اچھے۔ نبی نے بیوہ سے اس لیے نکاح کیا کہ مصطفیٰ کو عورتوں کو عزت دلانی تھی، جی اس لیے تو نکاح کیا۔ آج دیکھو وہی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ اسلام نے ہمیں قید کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہماری آپ کی بچیاں تو نہیں کہتی، لیکن جنہوں نے زمانے کی رونقیں دیکھی، جنہوں نے اوریانیت کو دیکھا، وہ کہتے اسلام نے ہمیں قید کر دیا۔ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آقا نے فرمایا تیری بیٹی تیرے لیے جنت ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ تیری بیٹی، لوگ ماں کو بازاروں میں بیچتے تھے، نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ واہ واہ واہ،
لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے تھے، جی نبی نے فرمایا تیری بیوی تیری زندگی کا سکون ہے۔ واہ واہ واہ، کس نے عزت دی عورت کو؟ مصطفیٰ نے۔ کس نے وقار دیا ماں کو؟ مصطفیٰ نے۔ کس نے جنت کہا بیٹی کو؟ مصطفیٰ نے۔ تو پتا چلا اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا ہے، بلکہ ذلت اور رسوائی کے سمندر میں گر پڑنے والی عورت کو عزت کے آسمانوں پہ بٹھا دیا اور کہا باپ بیٹی تیرے لیے جنت، بیٹے ماں تیرے لیے جنت، شوہر بیوی تیرے لیے جنت۔ تو پتا چلا مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے عورتوں پہ رحم کیا، مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے یتیموں پہ رحم کیا، مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے بیواؤں کو حوصلہ دیا۔ اس لیے میرا امام بریلی سے پکارتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو کہتا ہے ایمان کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان جان ہے یہ۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شاداب نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اور جب آقا کی عمر 40 سال کی ہوئی نا، تو جیسے دادا عبد المطلب غار ہرا میں عبادت کرتے تھے، مصطفیٰ بھی جانے لگے۔ جی جی، نبی کہاں عبادت کر رہے ہیں؟ غار ہرا میں، اور ہم سے ایسیوں میں نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ہر مسجد میں ایسی مگر نہیں ہے تو نمازی نہیں ہے۔ ہر مسجد میں سردی سے بچنے کے لیے طرح طرح کے انتظام اگر نہیں ہے تو نمازی نہیں ہے۔ آقا غارے ہیرا میں جاتے، 2 دن نہیں آتے، 3 دن نہیں آتے، 1 ہفتہ نہیں آتے۔ ہماری آپ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی، حضور کو کھانا دے آتی، ستو دے آتی۔ ایک دن حضور عبادت کر رہے تھے، آقا فرماتے ہیں میرے سامنے چاند جیسی صورت والا ہٹا کھٹا ایک نوجوان آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک دم مجھ سے کہا اے محمد، جب میں نے یوں دیکھا اللہ اللہ اس کا چہرہ بڑا حسین تھا، اس کا حسن بے مثال تھا۔ آنے کے بعد اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد اس نے زور سے مجھے بھینچ لیا، مجھے یوں لگا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور اس نوجوان نے مجھ سے کہا اقرا پڑھ، میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ نوجوان نے پھر مجھے بھینچا، کہا اقرا پڑھ، میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ نوجوان نے پھر کہا اقرا پڑھ، میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں جانتے ہو یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان انسان کی شکل میں آنے والا جبریل امین تھا، سدرۃ المنتہا کا مکی تھا۔ اب جبریل نے تیسری بار نہیں، چوتھی بار جبریل کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے نبی نے پڑھنا شروع کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اے مدرسے کانفرنس میں تشریف لانے والوں، تعلیم قرآن میں آنے والوں، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ اللہ نے پہلی وحی، پہلا پیغام بھیجا امت محمد کو، اقرا پڑھ، آدھی روٹی کھانا مگر پھر بھی پڑھنا، تو نہ پڑھ سکے تو اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اللہ کہتا پڑھ، اللہ کہتا ہے پڑھ۔ ہم نے لباس تو بنایا مگر خدا کے پیغام کو بھلا دیا، ہم نے بلڈنگیں تو بنا لی مگر خدا کے پیغام کو بھلا دیا، ہم نے پلوٹنگیں تو کر لی مگر خدا کے پیغام کو بھلا دیا۔ لوگوں بلڈنگیں بھی بناؤ، لوگوں سب کچھ کرو مگر اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ، پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ، آفیسر بناؤ، بڑے بڑے سائنٹسٹ بناؤ، تاکہ کل جب کوئی اسلام کا بیٹا کسی لائبریری میں بیٹھے، کسی کالج میں پڑھائے، کسی یونیورسٹی میں پڑھائے تو دنیا ہمیں جاہل نہ کہے، دنیا ہمیں نکارا نہ کہے، دنیا ہمیں ڈاکو نہ کہے، بلکہ یوں کہے جب قوم مسلم کے ایک فرزند کا عالم یہ ہے تو تاجدار مدینہ کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ غوث العلوم عالی جناب مولانا شاداب رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس قوم کو خدا کا پہلا پیغام تھا پڑھ، آج اسے وہ قومیں بھی جاہل کہہ رہی ہیں جن کو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہ تھا۔
کس نے سکھایا سلیقہ ہند والوں کو کپڑے پہننے کا؟ ہم نے۔ تہذیب کس نے سکھائی؟ ہم نے۔ طریقے کس نے دیے؟ ہم نے۔ آج ہمارے نکارا پن کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارے مدرسے بھی خالی ہیں، ہمارے اسکول بھی خالی ہیں۔ بے شک حق بات۔ میں نے اسکول کو خالی کیوں کہا؟ آپ کہو گے مولانا ہم نے تو دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے اسکول میں ہزار ہزار بچے پڑھ رہے ہیں۔ جناب آ جا روز رہے ہیں مگر پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اس غلط فہمی میں مت ہے نا، پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب آدمی پڑھتا ہے تو چمکتا ہے۔ بولیں پڑھتا ہے، جب انسان پڑھتا ہے تو چمکتا ہے۔ کتابیں اٹھانے کا نام پڑھنا نہیں ہے، اسکول جانے کا نام پڑھنا نہیں ہے، علم کو سمجھ کر سینے میں بسانے کا نام پڑھنا ہے۔ اگر ٹیچر مار دے تو خیریت نہیں ہے، نہ مینیجر کی، نہ ٹیچر کی، نہ میڈم کی۔ ارے جب تم اپنے بچے کو چھونے نہیں دے رہے تو وہ خاک نہیں پڑے گا۔ بچہ یہ جو پیار ہوتا ہے نا ماں باپ کا، تعلیم کے دور میں بچے کا دشمن ہوتا ہے۔ استاد مارے تو غنیمت سمجھنا، اس لیے کہ جن کو آزمایا جاتا ہے، جن کو تپایا جاتا ہے وہ ہیرا بنتے ہیں، وہ سونا بنتے ہیں، جو چاندی بنتے ہیں، اور جنہیں چھوڑ دیا جاتا ہے وہ لوہا بن کر کسی کے دروازے پہ زنگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے پڑھانے والوں کو کبھی ٹورچر مت کرو، بدتمیزی مت کرو، اس لیے تو یہ حال ہے۔ نہ اسکولی پڑھائی میں کوئی ترقی ہے، نہ مدارس کی پڑھائی میں کوئی ترقی ہے۔ اساتذہ کو پڑھانے نہیں دیا جا رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں۔ لوگوں اللہ کے خوف سے ڈرو، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ جناب آؤ تھوڑی سی بات اور میں آگے بڑھاؤں۔ ہم سمجھتے اسلام بڑی آسانی سے ہم تک آیا، اب جب میرے محبوب پر پہلی وحی نازل ہوئی، بولیں سنیں گے تھوڑی دیر؟ سنیں گے آگے سے پیچھے تک بتائیں اٹھا کر؟ ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب تک سید صاحب قبلہ تشریف نہیں لاتے میں یہاں پر ہوں، حضرت آئیں گے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ محبوب پر پہلی وحی نازل ہوئی، آقا میرے کریم آقا اپنے گھر کو گئے تو حضور کانپ رہے تھے، حضور کے جسم پہ لرزہ طاری تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے گھر والوں مجھے کملی اڑا دو۔ حضور کو کملی اڑا دی گئی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا اے میرے محبوب، اے میرے سردار کیا ہوا؟ اے میرے سرتاج آپ کے جسم پہ لرزہ طاری کیوں ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایسے ایسے ایک نوجوان آیا، اس نے مجھے بھینچ لیے، مجھے یوں لگا میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو میری جان کا مجھے خطرہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے میرے سرتاج آپ کا کوئی کچھ نہیں برا کر سکتا، اس لیے کہ آپ یتیموں پہ مہربانی فرماتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ خود کما کر مزدوروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یارو یہی تو کمی ہے میرے آپ کے اندر، ہم نے امیروں کی تو اپنی شادیوں میں دعوت کی ہے مگر ان غریبوں کو بھلا دیا جنہیں چند ٹکڑوں کی ضرورت تھی، ان یتیموں کو بھلا دیا جنہیں لباس کی ضرورت تھی، ان بیواؤں کو بھلا دیا جنہیں ہماری مدد کی ضرورت تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا جو یتیموں کی مدد کرے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو غریبوں کا مسیحا بنے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے پیکرے دل روبا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، تو حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمینہ کا دلارا، بی حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شاداب رضا نعیمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو ہم سب کے آقا کو حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب اپنے خاندان والوں میں اسلام کی تبلیغ کرو۔ کن لوگوں میں بولیں؟ تو آقا نے چپ کے بغیر شور مچائے، بغیر کسی کو پتہ دیے تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ اپنے چچاؤں سے کہا، خاندان والوں سے کہا، عزیزوں سے کہا، قریبیوں سے کہا، سب نے منع کر دیا، بولے محمد ہم تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ اور اس پر ظلم یہ کہ نبی کو دیوانہ کہتے رہے، مجنون کہتے رہے، 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخرکار اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، میرے محبوب ہم نے جو تم پہ کلام نازل کیا ہے تمام لوگوں کے سامنے علل اعلان اس کا اعلان کرو۔ جس اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا ہے اسلام کی تبلیغ کو علل اعلان کرو۔ اے کانفرنس میں تشریف لانے والوں، جب میرے محبوب نے اس بات کو اللہ کی سنا تو میرے محبوب بلند پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور
آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے لوگوں آؤ میرے پاس آؤ. میرے نبی سے مکہ کے لوگ بڑا پیار کرتے تھے. تمام لوگ سید الانبیاء کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے گئے. جوان بولے بتائیں تو صحیح کیا حکم ہے, بوڑھے بولے کہو تو بھتیجے کیا حکم ہے, بچے بولے کہو تو محمد کیا حکم ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اے مکہ کے لوگوں میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے, مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم نے کعبے کو بتوں کی گندگی سے ناپاک کر دیا ہے. کعبے میں جتنے بھی بت ہیں سب کو منہدم کر دیا جائے, سب کو توڑ دیا جائے, سب کو چکنا چور کر دیا جائے. اب کعبے میں ایک ہی نام گونجنا چاہیے, وہ نام اللہ کا ہوگا. ایک ہی کلمہ گونجنا چاہیے, وہ کلمہ مجھ محمد الرسول اللہ کا ہوگا. جناب اتنا کہنا تھا, محبتیں نفرتوں میں بدل گئی. مکہ والے کہنے لگے محمد پاگل ہو گیا ہے, محمد دیوانہ ہو گیا ہے, محمد مجنون ہو گیا ہے. لوگوں سوچو تو صحیح, جب مکہ والوں نے دیوانہ کہا ہوگا میرے حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جب مکہ والوں نے پاگل کہا ہوگا میرے حضور کے دل پہ کیا گزری ہوگی. لوگوں اسلام آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا, مگر اللہ کا حکم تھا محبوب تبلیغ کرو. آقا پہنچے ابو جہل کے پاس. آپ نے کہا ابو جہل تو میرا کلمہ پڑھ لے, اس لیے کہ تو مکہ کا سب سے سمجھدار سردار ہے. ابو جہل بولا میں تجھے رسول نہیں مانوں گا. ابو لہب نے کہا میں تجھے رسول نہیں مانوں گا. امیہ نے کہا میں تجھے رسول نہیں مانوں گا. اللہ کی قسم مکہ میں 40 قبائل تھے, ہر قبیلے کے سردار کے پاس میرے نبی گئے. آپ نے ایک سردار سے کہا اے مکہ کے سرداران مجھے رسول کہو. تمام مکہ کے سرداران نے کہا تھا اے محمد تو بکریاں چرانے والا ہے, اے محمد تو دیوانہ ہے, اے محمد تو مجنون ہے, ہم تجھے نبی نہیں مانیں گے. جب میرے محبوب کو مجنون کہا گیا, پاگل کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, نبی کا دل دکھا. آقا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی یا مولا یہ تو مجھے رسول مانتے نہیں ہیں, یہ مجھے پیغمبر مانتے نہیں ہیں. آواز آتی ہے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کی تبلیغ کر, تبلیغ کرنا تیرا کام ہے, ایمان دینا خدا کی عطا کا کام ہے. سبحان اللہ. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ شاداب نعیمی صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت جامعہ غوث العلوم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. چند ساعتوں کے بعد آپ ان کو سنیں گے. اللہ نے فرمایا محبوب تبلیغ کرو. تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے, ہدایت دینا خدا کا کام ہے. اور جو مصطفیٰ کر رہے تھے وہی ہر دور میں علماء نے کیا. تبلیغ اسلام ہی تو کر رہے ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں, لیکن ہر حال میں تبلیغ اسلام کو علماء نے جاری رکھا ہے. بولا علماء کے علاوہ کوئی کر رہا ہے دین کی بات, یہی تو مصطفیٰ کی وراثت ہے, یہی تو مصطفیٰ کی نائبیت ہے, یہی تو مصطفیٰ کے نائب ہیں. کیا فرمایا محبوب ایمان ہم دیں گے, محنت آپ کرو. بولے سبحان اللہ. اب میں شورٹ میں آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا. سید صاحب قبلہ آ چکے ہیں. اللہ اللہ میرے نبی نے تبلیغ شروع کر دی. جب سب لوگوں نے مصطفیٰ کو نکار دیا, جب سب لوگوں نے مصطفیٰ کی مخالفت کی, ایسے وقت میں 4 لوگوں نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. اب نام سنیے ان کے کیا ہیں. پہلا جس نے کلمہ پڑھا ان کا نام ام المومنین, ہم سب کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے. جب سب مصطفیٰ کو اللہ اکبر منع کر رہے تھے نبی ماننے, ایسے وقت میں سب سے پہلے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا اس کا نام اصدق الصادقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. انہوں نے جوانوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا. جب سب نے نبی کو جھٹلا دیا, بچوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام حیدر کرار ہے. اس کا لقب حیدر کرار ہے. اس کو سید الاولیاء بھی کہتے ہیں, اس کو داماد پیغمبر بھی کہتے ہیں. جانتے ہو جس نے سب سے پہلے بچوں میں آقا کا کلمہ پڑھا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. جب سب نے نبی کو جھٹلا دیا تھا اس وقت ابو طالب کے بیٹے علی نے دامن رسول کو تھاما تھا اور کہا تھا آمینہ کے لال چاہے سب تجھے جھٹلا دیں مگر علی پھر بھی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خدا کی قسم تمام زندگی گزر گئی, لوگوں نے ستایا, علی پھر بھی بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جامعہ غوث العلوم.
جشن دستار بندی علامہ شاداب نعیمی صاحب قبلہ. اور غلاموں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ان کا نام حضرت زید ابن حارثہ ہے. 4 لوگوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. آسان نہیں تھا کلمہ پڑھنا. لوگ پتھروں سے مارتے تھے, لوگ سر پھوڑ دیتے تھے, لوگ تیر مار دیتے تھے, لوگ شہید کر دیتے تھے, مگر ان 4 لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. اب جب مصطفیٰ نے تبلیغ اسلام کو شروع کیا, آقا اگر بازاروں میں جاتے تھے نا تو مکہ کے لوگ حضور پہ دھول اڑایا کرتے تھے. آپ کا چہرہ محجبی اللہ اکبر اس دھول میں اٹ جاتا تھا, کپڑے دھول میں اٹ جاتے تھے, اور مکہ کے لوگ حضور کے پیچھے ڈھولک بجاتے تھے اور شور کرتے تھے, لوگوں اسے پیغمبر مت ماننا, اسے نبی مت ماننا, یہ دیوانہ ہے, یہ مجنوں ہے, یہ عاشق ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے. لوگوں سوچو تو صحیح مصطفیٰ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اگر آقا کسی میلے میں جا کر تبلیغ اسلام کرتے تھے نا. یہ مکہ کے لوگ کلیپنگ کیا کرتے تھے, کہتے تھے اے لوگوں اس کی بات مت ماننا, یہ دیوانہ ہو گیا ہے, یہ مجنوں ہو گیا ہے. اللہ کی قسم آج ہم مساجد سے دور ہو گئے اس لیے کہ ہم نے مصطفیٰ کی محنتوں کو کبھی نہیں پڑھا, کبھی نہیں سنا, ہم نے ان کے درد کو کبھی محسوس نہیں کیا. جانتے ہو میرے نبی ایک دن کعبۃ اللہ میں خدا کو سجدہ کر رہے تھے. ابو جہل نے دیکھا ظالم نے رسیاں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد میرے حضور کے گلے میں رسی ڈال دی اور آپ کی پشت مبارک پہ اپنا ظالم نے گھٹنا رکھ دیا. اتنی زور سے اس نے رسی کو کھینچا, اللہ کی قسم آقا کی آنکھیں ابل پڑی, آپ کی زبان باہر کو آ گئی, لگتا تھا حضور کا دم گھٹ جائے گا. حضرت فاطمہ اس وقت میں چھوٹی تھی, آپ نے آ کر دھکا دیا ابو جہل کو اور کہتی ہے ظالم کیا تجھے معلوم ہے تو کس کی گردن میں رسی ڈالے ہوئے ہے؟ اس ذات کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے, یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے, یہ سید المرسلین ہے. اللہ کی قسم یوں درد دیا تھا مکہ والوں نے مصطفیٰ کو, مگر پھر بھی میرے نبی نے کہا تھا مکہ والوں ستاؤ گے کوئی بات نہیں, برا کہو گے کوئی بات نہیں, محمد جب تک اسلام کی تبلیغ کرتا رہے گا, جب تک دنیا کے کونے کونے تک, گھر گھر تک, قصبے قصبے تک اسلام کو پھیلا نہیں دے گا, یہ محمد اسلام کے نام پہ قربان ہو جائے گا. لوگوں دیکھو تو صحیح, آج دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جس کی آوازیں چاروں جانب گونجتی ہیں, اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. آج دنیا میں ایک ہی کتاب ہے, اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. جیسے رسولوں میں محمد کا جواب نہیں, ویسے کتاب اللہ میں قرآن کریم کا جواب. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر. سبھی حضرات کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ سید محمد ریحان میاں صاحب قبلہ معظمی, سید ریحان میاں صاحب قبلہ معظمی, سید ریحان میاں صاحب قبلہ معظمی, جامعہ مولانا مفتی ریحان میاں صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی اور نورانی تشریف لا چکے ہیں. جی اب چونکہ میرا وقت تھوڑا بچا ہے, انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گا. لوگوں نبی پھر بھی کہتے تھے یا تو میں اس مقصد پہ قربان ہو جاؤں گا ورنہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلا دوں گا. واہ واہ. آج دنیا میں سب سے زیادہ ایک ہی مذہب کی آواز گونجتی ہے, اس کا نام اسلام ہے. اسلام ہے بے شک. آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا مذہب کون ہے تو گوگل کہے گا اسلام ہے. اسلام. جبکہ میڈیا نے بدنام کیا, گوروں نے بدنام کیا, کالوں نے بدنام کیا, مگر ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. واہ. جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. بے شک. ہم درد بھول گئے بلال کا, بلال کی کلفتوں کا, صعوبتوں کا, مصیبتوں کا. یاد دلاؤں حدیث رسول سے, یہ بلال امیہ کے غلام ہیں. کس کے غلام ہیں بولو؟ امیہ. زیادہ نہیں بولوں گا, تھوڑی دیر انشاءاللہ. کس کے غلام ہیں بولیں؟ امیہ کے غلام ہیں. بلال کی گلے میں رسیاں ڈال کے مکہ کے چوراہوں پر گھسیٹا جاتا, حضرت بلال کی پشت پہ لاٹھیاں برسائی جاتی, حضرت بلال کے جسم پہ اتنے کوڑے مارے جاتے, آپ کا لباس لہو لہان ہو جاتا, آپ کے کپڑے لہو لہان ہو جاتے. پھر پوچھا جاتا بلال بتا اب بھی کہے گا, نبی کا کلمہ پڑھے گا؟ تو بلال کہتے تھے لا الہ الا اللہ. یار تم بھی بولو زبانیں پاک ہو جائیں گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
ایک دن امیہ کو بلال پہ اتنا غصہ آیا، بلال کی پشت پہ کوڑے برساتا رہا، جب تھک گیا بلال کی پشت سے خون جاری ہو گیا، آپ کی پشت پہ دھبے پڑ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کو رسیوں میں باندھ دیا گیا، مکہ کے چوراہوں پر بلال کو گھسیٹا جانے لگا، اس پر بس نہ کیا، بدماش لڑکوں سے کہا بلال کو مارا جائے، بلال کو پیٹا جائے، بلال کو ستایا جائے، چاروں جانب سے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بارش ہونے لگی، کوئی بلال کی پیشانی پہ لگتا، کوئی بلال کے بازو پہ لگتا، کوئی بلال کے جسم پہ لگتا، آپ کے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے، آپ کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا، بولے بلال اب بھی کلمہ پڑے گا، تو بلال کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ظالموں کے غصے میں اور تیزی آ گئی، حضرت بلال کو مکہ کے باہر لے گئے، اللہ اکبر، بلال کی قمیص کو اتار دیا گیا، جب بلال کو عرب کے صحرا پر لٹایا گیا، بلال کے زخموں میں جب گرم ریت لگی تو بلال کی چیخ نکلنے کو تھی، بلال رونا چاہتے تھے مگر ایمان بولا بلال خاموش ہو جا، یہی تو خدا کی جانب سے آزمائش ہے، تو جتنا صبر کرے گا اللہ تجھے اتنی بلندیاں عطا کرے گا۔ ایسیوں میں رہنے والوں کبھی عرب کے صحرا میں چند منٹ گزار کر دیکھنا کہ بلال کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، جب بلال کے زخموں پر ریت لگی بلال نے چیخنا چاہا مگر ایمان بولا بلال تجھے چیخنا نہیں ہے، اللہ اللہ، اسی پر ظالموں نے بس نہ کیا، ایک نے بلال کے ہاتھ پہ پیر رکھا، دوسرے نے دوسرے ہاتھ پر پیر رکھا، تیسرے نے پیر پر پیر رکھا، چوتھے نے دوسری جانب پیر رکھا، چاروں جانب سے بلال کے ہاتھ پیروں پر پیر رکھ دیے گئے، تو ظالم نوجوان دوڑے اور ایک وزنی پتھر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد حضرت بلال کے قریب اس وزنی پتھر کو لائے، جناب بلال کے سینے پہ پتھر کو رکھ دیا، پتھر اتنا بھاری تھا مومنو کہ بلال کی آنکھیں ابل پڑی، سانسوں کی ٹوٹ ٹوٹنے لگی، لگتا تھا بلال ہلاک ہو جائیں گے، لگتا تھا بلال شہید ہو جائیں گے، لگتا تھا بلال کو قتل کر دیا جائے گا، مکہ والوں نے سوچا بلال ہلاک ہو گیا ہے، بلال قتل ہو گیا ہے، معاذ اللہ بلال مر گیا ہے، مکہ والوں نے پتھر کو سینے سے ہٹایا، جب چند ساتیں گزری تو بلال کی جان میں جان آئی، سانسوں میں سانسیں آئی، مکہ کے لوگ بولے بلال اب بھی کہے گا نبی کا امتی ہوں، اب بھی پڑھے گا خدا کا کلمہ، اتنا سننا تھا بلال مسکرا دیے، بولو بولو سبحان اللہ، اور نبی کے بلال نے کہا تھا اے مکہ کے ظالموں یہ ہاتھ تمہارے ہیں تم لے لو، یہ ٹانگیں تمہاری ہیں تم لے لو، یہ آنکھیں تمہاری ہیں تم لے لو، یہ پیشانی تمہاری ہے تم لے لو، مگر دل کا کیا کرو گے؟ دل تو بلال نے محمد رسول اللہ کو دے دیا ہے، میرا امام بریلی سے پکارتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے، بے شک، واہ واہ، بہت اچھا، میرا امام کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو ہو وہیں سے ہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں، زور سے بولے جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا محبوب مدینہ کو چھوڑ، مکہ کو چھوڑ، بولے سبحان اللہ۔ آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، بات ختم۔ اللہ نے حکم دیا محبوب کسے چھوڑو؟ مکہ کو چھوڑو، مدینے کو اسلام کی راجدھانی بنائیں گے، آج بھی مدینہ مومنوں کے سینوں کی دھڑکن ہے۔ بے شک، امام کہتا ہے بریلی سے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کو ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ رب نے فرمایا محبوب تیاری کرو، آقا نے تیاری کی، کچھ کپڑے لیے، تھوڑا سا سامان لیا، سید الاولیاء حضرت علی کو بلایا اور کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی آرام سے سو گئے۔ نبی نے فرمایا صبح کو اٹھنا، امانتیں واپس کرنا، مدینے کو آ جانا، سبحان اللہ۔ علی سو رہے، نبی نے قدم بڑھایا تو جبریل بولے حضور مکہ کے 40 نوجوان آپ کے گھر کو چاروں جانب سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ، آقا نے فرمایا پھر آپ کو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نبی نے فرمایا اللہ کا حکم بتا۔ جبریل کہتے حضور زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھ لیں۔ واہ واہ، ہم نے قرآن کو جزدان میں سجا دیا، نہ باپ نے پڑھا، نہ بیٹی نے پڑھا، نہ بیٹے نے پڑھا، گرد چڑھ گئی۔ جبریل کہہ رہے حضور قرآن پڑھیں، زور سے بولیں۔ اب یہ اتنا وقت تو ہوا نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو روز کا کام ہے، لوگ 2 بجے تک سنتے ہیں،
تو سید صاحب آخری کڑی بھی ہیں لیکن آپ بڑے سست ہو کے سن رہے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی میں خون جگر پیش کر رہا ہوں. تقریر کرنا آسان نہیں ہے، لوگوں کو لگتا ہے، لیکن آپ بڑی سستی سے سبحان اللہ کریں. ماحول بنائیں. شہزاد رسول آ چکے ہیں اور انشاءاللہ زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا میں آپ کا. تھوڑی دیر کی بات ہو رہا ہے، یہ بات بیان کر دوں انشاءاللہ بات ختم. حضور 40 لوگوں نے آپ کے مکان کو گھیرے ہوئے ہیں. کب آپ قدم بڑھائیں کب آپ کو قتل کیا جائے، کب آپ قدم نکالیں کب آپ کو قتل کیا جائے. حضور نے فرمایا رب کا حکم سناؤ. کہا حضور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ لیں. نبی نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. حضور نے پڑھا، قرآن کو پڑھا، سورہ یاسین کو پڑھا. آقا فرماتے اب جبریل کہتے حضور ہاتھ میں کنکرے لے لے. نبی نے کنکرے اٹھا لی. حضور فرماتے اب جبریل بولے حضور 40 ہیں، سب کے منہ پہ اڑا دیجئے. نبی نے کنکرے یوں پھینکی، گزر کر چلے گئے مگر کسی کافر کو نظر نہ آئے. کافروں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. پھینکا نبی نے تھا مگر خدا نے قرآن میں کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. نبی تم نے جو کنکری پھینکی تھی ہاتھ تیرا تھا مگر پھینکنے والا خدا تھا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے حضرت بہت. صدیق کو لے کر چلے معراج میں. جب تک راستہ ہموار تھا صدیق اکبر پیچھے نبی آگے. جب پہاڑیاں شروع ہو گئی نا تو صدیق کبھی 10 قدم آگے چلے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. نبی نے فرمایا صدیق یہ کیا ادا ہے؟ کہنے لگے حضور دشمن تعاقب میں ہے، تیر آگے سے بھی آ سکتا ہے، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی بائیں سے بھی. میری تمنا یہ ہے جو تیر آپ کی جانب چلے آپ تک نہ پہنچے، صدیق کا سینہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے. واہ واہ یہ تو اعلی حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ارے بس جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نبی آگے بڑھتے رہے. نبی غار سور میں پہنچے. ابو بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، کہتے تھے یوں لگتا تھا پہاڑ سر پہ رکھ دیے گئے ہوں. نبی نے لعاب دہن لگایا، فرماتے یوں لگا جیسے سانپ نے کبھی کاٹا. واہ واہ واہ. جیسے سانپ نے کبھی. اب نبی آگے بڑھے. جب مصطفیٰ پہنچے صحرا میں تو ام معبد نام کی ایک بوڑھی کا خیمہ نظر آیا. بس یہ حدیث سنا دوں ام معبد کی 2 منٹ میں اور اپنی جگہ لوں گا. ام معبد کا خیمہ نظر آیا. میرے نبی گئے، جانے کے بعد دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر کافی ہو چکی ہے. یہ صحرا میں جانتے ہو کتنا اچھا کام کرتی تھی. اگر کوئی مسافر آتا تھا اسے پانی پلاتی تھی، اگر کوئی بھوکا آتا تھا اسے پانی پلاتی تھی. آقا پہنچے اور جانے کے بعد آقا نے فرمایا اے مائی پانی ہے تیرے پاس؟ تو ام معبد نے کہا بیٹا پانی تو ختم ہو گیا ہے. آقا نے فرمایا بوڑھی یہ بتا کہ تیرے پاس کوئی چیز کھانے ہے؟ تو ام معبد نے کہا بیٹا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے. میرے نبی نے ایک بکری کو اس کے خیمے میں بندے دیکھا جو لاغر تھی، کمزور تھی، دبلی تھی، پتلی تھی. آقا نے فرمایا بتا یہ جو بکری دودھ دیتی ہے؟ کہا بیٹا جتنی دودھ والی بکریاں تھیں سب میرا شوہر لے گیا ہے صحرا میں ان کو چرانے کے لیے. آخری بکری بچی ہے مگر سوئے قسمت یہ پتلی دبلی ہے، کمزور ہے، دودھ نہیں دے سکتی، اس کے تھن سوکھ چکے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں بوڑھی کیا تو اجازت دے گی میں اس بکری کو دھولوں؟ تو بوڑھی نے کہا بیٹا تم قانون نہیں بدل سکتے اس لیے کہ اس کے تھن سوکھ چکے ہیں اور جب تھن سوکھ جاتے ہیں تو پھر دودھ نہیں نکلتا. ابو بکر کہتے میں اجازت تو دے، تیرے سامنے سید الانبیاء کھڑا ہے، تیرے سامنے سردار انبیاء کھڑا ہے. بوڑھی نے کہا نہیں مانتے تو دھولو. میرے نبی نے بسم اللہ پڑھی. جب تھن پہ نبی نے ہاتھ لگایا ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا. میرا امام بریلی سے کہتا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، مجھے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام. نبی نے دونا شروع کیا. آقا کی حدیث کہتی ہے نبی فرماتے ابو بکر پیو. ابو بکر نے پیٹ بھر کے پیا. نبی فرماتے ام معبد پی. ام معبد نے پیٹ بھر کر پیا. نبی نے خود بھی پیا. آقا فرماتے برتن لے کر آ. برتن آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے. برتن ختم ہو گئے مگر بکری کے تھنوں کا دودھ ختم نہیں ہوا. اس لیے میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. واہ بہت اچھے بہت خوب حضرت بہت. علماء فرماتے ہیں یہ بکری 18 سال تک زندہ رہی. کتنے سال تک؟ اس کے بعد
18 سال تک سب بکریوں کے دودھ سوکھے مگر وہ دودھ دیتی رہی. واہ دور فاروقی میں قحط پڑا, سب بکریوں کے دودھ سوکھ گئے مگر یہ دودھ دیتی رہی. واہ نبی ہاتھ لگا دیں تو کمال کر دیں. اس نبی نے ہمارے دل میں جگہ بنائی ہے, ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے. پہچانو ایمان کی طاقت کو, آؤ قرآن کے قریب, آؤ عبادات کے قریب, تاکہ اللہ مہربانی فرمائے. اللہ سے دعا ہے, میں نے جو کچھ کہا کوئی غلطی کر دیو اللہ معاف فرمائے. اللہ رب العزت قاری سائد صاحب قبلہ کی صدارت میں اس مدرسے کو اور عروج و ارتقاء عطا فرمائے. ایک بار پڑھیے کلمہ شریف, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.